کتنی لمبی کرتا ہے، وہ موٹا، وہ کانا، وہ لمبا، وہ اتنا کھاتا رہتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ غیبت ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ اس کے کپڑے میلے، وہ میلے کپڑے والا ہے، وہ تو اس کی گاڑی، وہ گاڑی ہے کھٹارا ہے، یعنی اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ اب بتائیے یہ بات اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے تو بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہ اس نے میرے کو موٹا بولا، اس نے میرے کو ڈنگڑا بولا، کانا بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا۔ اب یہ ساری باتیں اگر ہمارے بارے میں ہمیں پتہ چلیں، ہمیں کتنی بری لگے گی۔ تو جس کے بارے میں ہم نے کی، کیونکہ زبان تو اتنی بڑی ہے نا، ہماری زبان کو شریعت کی لگام میں کاش لگ جائے، اور بات کرنے سے پہلے بات تولنا سیکھ جائیں، بولنے سے پہلے تولنا سیکھنا ہے، کاش ہمیں آ جائے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ رسالہ امیر اہل سنت کا ہے۔ اس کے اندر 141 مثالیں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں غیبت کی، مختلف انداز سے جو غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ 141 مثالوں والا یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے۔ پاکٹ سائز بھی ملتا ہے، 2 روپے پاکٹ سائز کا عدیہ ہے، اور یہ بڑی سائز کا 5-6 روپے کا ہوگا یہ۔ تو اس طرح نہ جانے ہم سے کتنی غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں، میں بہت چھوٹی ہی عمر میں راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا۔ چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کے 2 نفل ہی پڑھ لے؟ یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑے۔ والد مرحوم نے فرمایا، بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے، یہی بہتر تھا، کیونکہ تم بیدار رہ کر غیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ تہجد وغیرہ نفلی عبادات سے غافل ہو کر ساری رات سویا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے، جو کہ رات بھر عبادت تو کرے مگر غیبت کی آفت میں بھی جا پڑے۔ تہجد و نوافل ادا کرنا بے شک کار ثواب ہے، مگر غیبت کرنے والا حقدار عذاب ہے۔ اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے عبرت قصیر مدنی پھول ہیں جو بلا اجازت شرعی اس طرح سے غیبت کرتے ہیں۔ مثلا فلاں اشراق چاش نہیں پڑتا، اس کو بہت جگایا مگر فجر یا تہجد کے لیے نہیں اٹھا، مردے کی طرح سویا پڑا رہا، با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتا، پیر شریف کا روزہ نہیں رکھتا، جب بھی اجتماع کی دعوت دیتا ہوں آنٹی مار دیتا ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سست ہے، اجتماع میں دیر سے آتا ہے، باہر بستوں پہ گھومتا یا ہوٹل پہ بیٹھا یا دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، مدنی مشورے میں ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے، کبھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا، سمجھا تو جھوٹے بہانے کر دیتا ہے، نگران سے الجھتا رہتا ہے، اس کا مدنی ذہن نہیں ہے، وہ اتنا پرانا ہے مگر ابھی تک تنظیمی ذہن نہیں بنا۔ میرا باپ دنیا دار ہے، حلال حرام روزی کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا بھائی بے نمازی ہے، بہن بے پردہ ہے، میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا، چھوٹا بھائی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی یہ 22 مثالیں آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہیں، ہر اسلامی غور کرے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، صلو علی الحبیب۔ آج تک اگر اس طرح کی غیبتیں کی ہیں تو ہر اسلامی بھائی توبہ کر لے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔ اس خواب کے بعد حضرت سیدہ میمون رضی اللہ تعالی عنہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے، پھر اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین، ارباب اقتدار، حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کی کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ کبھی صدر ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی وزیر اعظم، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی تو کبھی گورنر کی۔ مختلف لوگوں کے متعلق نام با نام زوردار منفی بحثیں کی جاتی ہیں، خوب جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، رب کائنات عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ میرے آقائی نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو چوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ نمبر 246 تا 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بوڑھوں کی اکثر بیٹھکوں میں حکمران اور سیاسی لیڈروں کی غیبتوں، تہمتوں، بدگمانی اور عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ پھر ستم والا ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں بات کر رہے ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ سوچ لیجئے، اب شاید کوئی کہے کیوں نہیں، ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا ہے۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو باب المدینہ میں، باب الاسلام میں، ملک کے مختلف ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، گھر بیٹھے جو مدنی چینل کے ذریعے اجتماع میں شریک ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو شریک ہے، ذرا سوچو تو صحیح یار، وہ اخبار بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاراؤں کی فحش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں، گندی حرکتوں کی خبروں، چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں، حکمرانوں، سیاسی لیڈروں، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کی تذلیلوں، تہمتوں اور الزام تراشیوں سے بھرپور رہتا ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی گناہوں بھری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے۔ برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح۔
اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا ضرورت کسی کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت